اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یقیناً اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلموں کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنات زمین پر کس ٹائم اترتے ہیں، اور جنات جب زمین پر اترتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث پاک کی روشنی میں ہمیں کیا سبق دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو ہو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ کریم آپ کو اس کا اجر عظیم نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام کو اندھیرا کا وقت شروع ہو جائے اس وقت اپنے گھروں کو بند کر لیا کرو، اپنے گھروں میں داخل ہو جایا کرو، اپنے بچوں کو گھروں کے اندر داخل کر لیا کرو۔ اس وقت جو آپ کے باہر برتن ہیں ان کو ڈھک لیا کرو، ان کو ڈھانپ لیا کرو۔ محترم سامعین، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ کیوں فرمایا، اس کی وضاحت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ محترم سامعین، یہ دنیا کا ہمیں دستور ہے کہ ہم اپنے بچوں کا بخار کا بھی دم کروا لیتے ہیں، اس کی دوائی بھی لے لیتے ہیں، یا اس کو نظر بد کا بھی ہم دم کرواتے ہیں۔ لیکن جو مغرب سے تھوڑا سا پہلے کا ٹائم ہے، مغرب کے لگ بھگ کا جو ٹائم ہے اور عشاء سے پہلے کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم میں حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں کیوں منع فرمایا کہ اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھر سے باہر نہیں نکلو، اپنے بچوں کو بھی اپنے گھروں کے اندر بند کر دو، مطلب ان کو اندر ڈال دو، اور اپنے گھروں کے اندر جو کھلے برتن ہیں ان کو بھی ڈھک دو۔ یہ اسی لیے فرمایا کہ جنات اس وقت اترتے ہیں، مطلب ان کی صبح ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں جب ہماری شام ہو رہی ہوتی ہے، جنات کی اس وقت صبح ہو رہی ہوتی ہے۔ تو محترم سامعین، جنات ناری مخلوق ہیں، ان کا جو کام ہے انسان سے ہمیشہ دشمنی والا ایک رشتہ ہے۔ ہاں، اگر انسان اس کے اندر محنت کر لیتا ہے، جب انسان آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ جنگل کی مخلوق ہے، دریا کی مخلوق ہے، پہاڑوں کی مخلوق ہے، جو بھی ہے وہ اس بندے کے اوپر قربان ہو جاتی ہے، وہ اس کی عزت کرتی ہے، احترام کرتی ہے، اس کو پروٹوکول دیتی ہے۔ وہ اس لیے جب وہ آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے، جب انسان اللہ کا نہیں ہوتا، پھر اپنے گھر والے بھی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، وہی بھی اس کو نقصان دیتے ہیں۔ تو محترم سامعین، جو میرے کہنے کا مقصد تھا کہ انسان اور جنات کی شروع سے دشمنی آ رہی ہے، کیونکہ جنات جو ہے یہ شیاطین کی ایک قسم ہے، تو اس کے اندر انسان کا اور شیاطین کا ہمیشہ سے، جب سے انسان بنا ہے، جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ قیامت تک انسان اور شیطان کے آپس میں دشمنی والا ایک سسٹم چلتا رہے گا۔ یہ میرے اللہ کے معاملات ہیں، اللہ پاک اس کو بہتر جانتے ہیں۔ تو اس لیے محترم سامعین، جب یہ جنات کی صبح ہوتی ہے، جب نکلتے ہیں، جیسے ہم صبح ہوتی ہم نکلتے ہیں، ایک دم گہما گامی ہوتی ہے، روڈوں کے اوپر رش لگ جاتا ہے، کوئی روزی کے لیے جا رہا ہوتا ہے، کوئی نوکری کے لیے جا رہا ہوتا ہے، تو روڈوں کے اوپر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، بھیڑ بن جاتی ہے، اور بعض اوقات اس میں ایکسیڈنٹ وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو محترم سامعین، جب یہ جنات نکلتے ہیں تو ہمارے بچے باہر پھر رہے ہوتے ہیں، یہ خواہ مخواہ ان کو تنگ کر دیتے ہیں، یا ان کو ڈرا دیتے ہیں عجیب شکلوں میں، یا اس کے بعد ایسے کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو گرا دیا، یا ایسے کوئی آواز سنا دی۔ تو محترم سامعین، یہ بالکل اس طرح سے چلتا ہے، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اور یہ جو پانی کے معاملات ہیں یا ہمارے گھروں کے اندر برتن ہیں، یہ کیوں منع فرمائے ہیں؟ اسی کی بھی یہی سچویشن ہے، کیونکہ جنات کو جہاں پر موقع ملتا ہے اور یہ وہیں پر اپنا گزر بسر شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جنات کی عمر بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے ان کو صرف جو ہے عقل سلیم عطا نہیں فرمائی، ان کو عقل نہیں ہوتا، اس لیے جب اکثر عاملین ان کو تسخیر کر لیتے ہیں تو پھر وہ ان سے کام زبردست قسم سے لیتے ہیں، ان کو الو بڑا زبردست قسم کا بناتے ہیں جنات کو، کیونکہ ان کے اندر عقل نہیں ہوتی۔ اگر آپ ان کو کام کہے گا تو بہت بڑا بڑا کام یہ کر لیتے ہیں، بڑے بڑے یہ چیزیں فتح کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر عقل کی کمی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ اپنے گھر کے جو برتن ہیں وہ شام کے ٹائم ڈھک دیا کریں۔ ہاں،
اس کے بعد جو عشاء کے بعد کا ٹائم ہے، عشاء کے جو نزدیک کا ٹائم ہے، آپ اس وقت اپنے گھر سے باہر جا سکتے ہیں۔ ایک صورتحال یہ بھی ہوتی ہے۔ اچھا محترم سامعین، یہ ان گھروں کے اوپر بھی حملہ کرتے ہیں جس گھر کے اندر کلام اللہ شریف کی تلاوت نہیں ہوتی، یا جس کے اندر اللہ پاک کا نام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام نہیں لکھا ہوتا، تو اس پر بھی۔ اب مثال کے طور پر آپ کا جو گھر ہے، آپ کی جو باہر ہے، اکثر لوگوں نے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ اسی لیے لکھا ہوتا ہے، جس گھر کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے تو شیطان اتنا اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، اور جنات ویسے ہی اس کے اندر نہیں ٹک سکتے، وہ دور بھاگ جاتے ہیں۔ آپ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو یا اللہ مدد لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھ سکتے ہیں، یا قرآن پاک کی کوئی آیت آپ باہر کسی پلیٹ کے اوپر لگا کے یا کسی کا نقش بنا کے آپ اپنی دیوار کے اوپر چپساں کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ اس حملے سے بچ جائیں گے۔ محترم سامعین، دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کا اور اپنے گھر والوں کا، جو آدمی صبح اور شام کی جو دعائیں ہیں ان کے اگر معمول بنا لیتا ہے تو کبھی بھی کوئی شیطان، کوئی بھی جن اس کے اوپر، کوئی بھی پری، کوئی بھی چوڑی مخلوق اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے کہ قرآن پاک سے ان کی نہیں بنتی، اس وجہ سے دور بھاگ جاتے ہیں جنات۔ اچھا، اس میں جو مسلمان جن ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کلام اللہ کی تلاوت سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، وہ آدمی کو زیادہ تنگ نہیں کرتے، لیکن حقیقت میں بات وہی ہے کہ یہ ناری مخلوق ہے، یہ تنگ کرتی ہے۔ اچھا، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب کہ جنات اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں تو یہ تنگ نہیں کرتے۔ محترم سامعین، آپ انسانوں میں دیکھ لو، انسان جب نمازیں بھی پڑھتا ہے، تہجد کا بھی وہ گزار ہوتا ہے، اس میں وظائف بھی کرتا ہے، پھر بھی وہ اپنے ہمسایوں کو تنگ کرتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں کہ جس آدمی کو آپ بڑا معزز سمجھتے ہیں یا آپ اس کو دیندار سمجھتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات بڑے لوگوں کو اس نے تنگ کیا ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ ضروری نہیں کہ جنات اگر نماز پڑھتے ہیں تو وہ تنگ نہیں کرتے، یہ بالکل عجیب بات ہے، کیونکہ یہ ناری مخلوق ہے، اس نے تنگ بھی کرنا ہے۔ وہی بات ہے کہ اگر آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سارے راستے آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس باتوں پر عمل کریں گے۔ شام کے ٹائم آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اپنے بچوں کو آپ کچھ ٹائم کے لیے اندر داخل کر دیں گے، اور ان کے اوپر صبح شام والی جیسے دعائیں ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس طرح کی کافی مختلف دعائیں ہیں، تو آپ اگر تین دفعہ پڑھ سکتے ہیں، بچوں کو اوپر دم کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی کبھی بھی بچے آپ کے اس مصیبت سے انشاءاللہ دور رہیں گے، بچے رہیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو جنات کے شرور سے، جنات کے فتنے سے، جنات کے مکر و فریب سے اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ